حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں تھے، حضور کی آواز آئی، وہی راستے میں بیٹھ گئے اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آنے لگے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ، وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ، یا مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، تم تو ابھی باہر ہو یہیں سے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا پتا ہے، لیکن بات رسول اللہ کی میرے کانوں میں بھی آ گئی، اگر میں کھڑا رہا اور اسی حالت میں موت ہو جاتی تو کہیں مجھے رسول اللہ کی بے وفائی میں نہ اٹھا لیا جائے۔ وہ صحابی کا ایمان تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کھڑا رہا اور یہ سوچ کر کے کہ اندر جا کر کے بیٹھوں گا، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات میرے کانوں میں پڑ گئی تھی، بیٹھ جاؤ، میں خلاف ورزی کرنے والوں میں نہ اٹھا لیا جاؤں، اسی لیے اسی وقت بیٹھ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس کا تھوڑا سا حصہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، میرے نبی نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو حرام جانو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے تمہیں بچایا اس سے بچ جاؤ، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت مصطفیٰ ہے، یہی تمہارے دین اسلام کے اندر مضبوطی سے قائم ہونے کا سبب ہے۔ آج لوگ عام طور پر مسلمانوں کے محلے میں سود کا کاروبار، بیاج کہتے کیا کہتے آپ، سود کہتے وڈی کہتے بیاج، انٹرسٹ، جس طرح سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہو، میرے آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ جس نے کھایا وہ گناہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے اپنی ماں سے کعبے کے سامنے زنا کیا۔ اللہ اللہ، کعبہ شریف کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ سود کھانے کے لیے لوگ اتارے ہوئے ہیں، سود تو جانتے ہیں، قرضہ دینا اور اس پر نفع کمانا حرام ہے، حرام ہے، مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں۔ سود کے کاروبار میں پڑے رہے، شراب کی تسکری، جوئے کے اڈوں پر کتنے نوجوان، جوا کس کو سمجھتے ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جوا ایک خاص کھیل ہے، ارے جوئے کے 1000 قسمیں ہیں، آج تو تمہارے ہاتھوں میں موبائل جوئے لا کر دے چکا ہے، جا کر کسی محلے میں بیٹھ کر کے جو 4 لوگ جوا کھیلتے تھے وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ یہ جو سٹہ بازی کرنا، بڈی کرنا، پیسہ لگانا، دوسروں کا پیسہ کھا جانا، اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوا کھیلنے والا اگر مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، سور کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتا ہے۔ یہ وعید ہے، اللہ کے نبی نے جس سے بچایا اس سے بچو، یہی دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بے حیائیاں کہاں سے آئی؟ نشہ نوجوانوں کے اندر آ رہا ہے، بک رہا ہے، کر رہے ہیں ڈیلنگ، سب کچھ ان کے ہاں، جان بوجھ کر کے لوگوں نے تمہیں نشہ کا عادی بنایا ہے۔ میں نے جیلوں میں بھی دیکھا ہے وہ نوجوان جو 36 گھنٹے 48 گھنٹے نشہ میں مخمور پڑے رہتے ہیں، کس نے ان کو نشہ کا عادی بنایا؟ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے، افیون، کوکین، ہیروئن، یہ سارے نشوں کے لیے تم نے پیدا کیے گئے، ارے نشہ کرنا ہی تھا تو عشق محمدی کا نشہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس لیے کہ عشق محمدی کا نشہ ایسا ہے، ارے شراب کا، چرس کا، گانجے کا نشہ تو آدمی کو پاگل بناتا ہے، اس کے سامنے تو اس کی بیوی اور ماں میں فرق نہیں رہ جاتا، وہ اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا، وہ دنیاوی نشہ ہے جو اس کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے، لیکن محبت مصطفیٰ کا ایک نشہ ایسا ہے جس کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ یہ کون بول رہا ہے؟
زمانے کا عشق کا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، اسی کو کہتے ہیں عشق محمدی کا نشہ جب آتا ہے تو پوری دنیا کو مخمور کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، دنیا جس نشہ کی طرف تمہیں بلا رہی ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ تم اس کے لیے اس روئے زمین پر نہیں آئے، اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے آئے۔ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرما کر کے گئے اور بہت بہترین درس دے کر کے گئے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت کیا کہہ کر کے گئے، اے نوجوانوں کو اگر یہ کہتا ہے کہ ہماری لائف ہے ہمیں انجوائے کرنے دو، ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ یہ زندگی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ زندگی ہے، جب تم دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لے جاؤ، کسی کتے کی وجہ نہیں ہے کہ دین اسلام کی طرف منہ کر کے پھونکے۔ ہاں، علماء کرام نہ گھبرائے، میں نے پھر کتا کہا ہے تو کچھ ہونا جائے، کتے کو کتا ہی کہا جائے گا نا۔ ہاں، لیکن یہ بات کب آتی ہے؟ جب دین اسلام پر اپنے عمل نہیں کرتے تو پھر غیروں کو موقع ملتا ہے۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنایا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی مکان کی، ہمارے گھر کی دیوار گر جائے تو آس پڑوس والے تو راستہ بنا لیں گے، تم اپنے گھر کی دیوار گرنے کیوں دیے؟ اسی لیے میرے عزیزو، دین اسلام پر آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں، حفاظت کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے کر کے، جلوس کر کے، نعرے لگا کر نہیں،